السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ انتخابات ہو گئے، حکومتیں بن چکی، عوام دیکھ رہی ہے حکومتوں کی جانب اور اپنے ان سیاسی رہنماؤں کی جانب جنہیں ووٹ دیا تھا، اسمبلی تک پہنچایا تھا۔ تو وہ کب ایسا کچھ کریں، ایسے اقدامات کریں گے کہ جس کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور نئی حکومت کا ہنی مون پیریڈ کب تک چلے گا، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی 25 ارب سالانہ جو ہے آپ نے ڈالر واپس کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا تمام لوگوں کو سوچنے کے لیے جو حکومت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت کے زوال کا شکار ہے، ہم سب جانتے ہیں، ساتھ ساتھ سیاست بھی ہو رہی ہے۔ جی آج وزیر اعظم نے یہ کہا کہ غریب عوام کے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، لیکن یہ باتیں ظاہر جو بھی حکومت آتی ہے یہ باتیں ہم سنتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، لیکن آمد درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس کی ہم بات کی جائے تو میئر یہاں کے مرتضی وہاب صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں کراچی ترقی ہوتا آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے، اب تقریباً سال بھر ہونے کو آ گیا، یہ میئر بھی موجود ہیں، اور اب کتنا وقت چاہیے میئر کو، کتنا وقت چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو؟ 15 سال سے سندھ حکومت یہاں موجود، 16 سال، چوتھی مرتبہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ چوتھی مرتبہ اپنی حکومت بنانے میں بآسانی حکومت بنانے میں کامیاب۔ کسی اور پارٹی کی ان کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، 2 تہائی اکثریت سے سندھ میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے نون لیگ کو، اور وہاں بھی ظاہر ہے پی ڈی ایم 1 حکومت جس طرح بنی تھی، اس بار یہ کہہ لیجئے کہ پی ڈی ایم 2 حکومت موجود ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، مسرت نیازی صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اقدامات ایسے ہونے والے ہیں یا کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ، کیا کہیں گی؟ اس وقت حکومت بن چکی، سندھ بھی، وفاق میں حکومت بن چکی، میئر بھی آپ کا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، وفاقی حکومت بھی آپ ہی کی ہے، اور پھر بھی اگر کام نہ ہو تو ظاہر لوگ تو پھر حق اور سچ کی بات تو یہی ہوگی نا کہ لوگ کہیں گے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی چوتھی مرتبہ اقتدار میں آ گئی ہے سندھ میں، لیکن بہت سارے جو کام ہونے چاہیے تھے اب تک نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سرور۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سندھ کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی چوتھی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں عوام کے ہم احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں منتخب کیا اور انہوں نے بہتر سمجھا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ مطلب ایک بلبلے کے ساتھ ایک ینگ ہے اور اپنی ایک بڑے جوش اور بلبلے کے ساتھ آئے ہیں کہ جو ان کی والدہ انکمپلیٹ مشن چھوڑ کے گئی تھی وہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور جو کام ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% یا کچھ ہم نے جی بالکل کچھ نہ کچھ کمی ہوگی یقیناً، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اس جو 5 سالہ جو ہمیں ٹائم پیریڈ ملے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم ریکارڈ توڑ بہتری بھی لائیں گے اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ ہماری ہے، دیکھیں فیڈرل میں بالکل ہم نے پی ایم ایل این کو موقع دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جو اچھے اقدامات ہوں گے بالکل ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہیں مشورے بھی دیں گے اور بہتر کام کرنے کی تنبیہ بھی کریں گے۔ اور ان کے پاس جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب جیسے تجربہ کار اور میں سمجھتی ہوں صحیح معنوں میں سیاست کو اور معیشت کو سمجھنے بوجھنے والا شخص ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان کی صدارت سے اگر اس گورنمنٹ نے اور ان کی قیادت میں رہتے ہوئے اور ان کی مشاورت میں رہتے ہوئے اگر انہوں نے چاہا کہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکے گی اور انشاءاللہ پاکستان کا جو وقار ہے وہ بھی انشاءاللہ بحال ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 5 سال پہلے جو مشکل ادوار تھا آصف علی زرداری صاحب میرے کو چیئرمین کا، وہ آپ نے دیکھا کس حد تک مشکل تھی پاکستان کے لیے، لیکن وہ جس طرح سے اپنی مصالحتی طریقہ کار سے لے کر وہ چلے بہت کامیاب رہا۔ اور انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے بعد اپنی پارٹی پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور اپنی قیادت پر کہ انشاءاللہ پاکستان کو صحیح سمت لے جانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور میری قیادت بھرپور رول ادا کرے گی۔ اچھا، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے اور سینئر رہنما ہے، رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی نہیں، رابطہ کمیٹی لیکن ڈیزالو کی ہے، اس کے بعد کی صورتحال بھی کیا ہے
یہ بھی ہم پوچھ لیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. سر رابطہ کمیٹی ختم کر دی گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی جیسے جو ایم کیو ایم بنی تھی 84 میں وہ جو سسٹم تھا اس وقت ظاہر رابطہ کمیٹی نہیں تھی. رابطہ کمیٹی تو آپ نے بنائی تھی لندن میں رابطے کے لیے, تو وہ اب ظاہر وہاں سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتے آپ لوگ, تو رابطہ اس لیے ختم کر دی ہے یا نئی رابطہ کمیٹی بنے گی یا پرانا سسٹم بحال ہوگا؟ بھائی وعلیکم السلام. دیکھیے آپ کا ایک میں 3 سوال ہیں, میں آہستہ آہستہ اس کو بائیفرکیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی. جی رابطہ کمیٹی اس لیے تحلیل کی گئی کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ مقدس پلیٹ فارم تھا جس پہ ہائیسٹ فیصلے کیے جاتے تھے, اچھا اور رابطہ کمیٹی سے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان کو جنرل ورکرز اجلاس میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا اور وہاں سے بھی منظوری ہوتی تھی. جی اب جب یہ ویڈیو لیک جو ہوئی تو اس میں ہر آدمی ایک دوسرے پہ شبہ کر رہا تھا, تو وہاں پر یہ تجویز آئی. محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے, تو یہ جب تجویز آئی کہ اگر رابطہ کمیٹی کو ہم تحلیل کر دیں, اس لیے کہ نیچے سے کوئی اگر بات ہوتی ہے تو رابطہ کمیٹی اس پہ ایکشن لیتی ہے, لیکن رابطہ کمیٹی چونکہ ہائیسٹ فورم ہے لہذا اس کے خلاف تو فیصلہ کر کے جتنے بھی اس وقت میٹنگ میں لوگ موجود تھے رابطہ کمیٹی کی تحلیل کا قبول کیا, اور خالد بھائی نے میٹنگ کو ختم کر دیا. اس کے بعد ایک ایڈہاک کمیٹی بنائی ہے. یہ ایڈہاک کمیٹی جو ہے دوبارہ جنرل باڈی کے اجلاس میں, اور ابھی یوم تاسیس کا جو ہمارا 18 کو اجلاس ہے اس میں ان تمام چیزوں کی منظوری لے لی جائے گی تاکہ جنرل ورکرز اجلاس اور رابطہ کمیٹی کے مسائل کو اس اچھا. ہاؤس سے منظور کرا لیں گے یوم تو کوئی تاسیس مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یوم جی تاسیس آپ کی سر 18 مارچ تو پرانی والی ایم کیو ایم کا تھا نا, آپ کا 23 اگست نہیں ہے؟ نہیں, یہ آپ نئی اور پرانی کہانی کو بھول جائیے, ایم کیو ایم ایک ہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک آپ 22 اور 23 بھائی, ہم تو جس ایم کیو ایم نے ہمیں ایم پی اے بنایا ہم تو اسی کو, وہ ایم کیو ایم پاکستانی ہے نا. نہیں, جس نے بنایا تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا نا, پھر اس بندے کا بھی نام لینا پڑے گا, وہ آپ نہیں لیں ہم گے تو نہیں. نہیں ہم تو کسی کو جواب دے نہیں, ہم تعریف میں کلمات ادا کرتے ہیں. نہیں, اور جس نے پھر ایم پی اے بنایا پھر اس کا احسان نام بھی لیں. ہم سنیں نا, نہیں نام تو آپ لیں گے تمہارے جائیں گے, میرے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں نہیں لے رہا بات آپ سے سمجھے؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ ہی لے دیں. نہیں, میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ اپنے بہت سارے مسائل اور لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح بات صحیح بات. اچھا یہ بتائیے کہ یا تحلیل تو ہو گئی, چلیں یہ ویڈیو آڈیو جس نے بھی لیک کی وہ پتہ نہیں پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے, لیکن اب کیا دوبارہ پرانا سسٹم بحال ہوگا جس میں چیئرمین ہوا کرتے تھے, جنرل سیکرٹری, اس طرح کا؟ نہیں, ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا دیکھیے جو آئین الیکشن کمیشن میں جمع ہے وہی پارٹی کا آئین ہے اور اسی کے مطابقت سے فیصلے ہونے ہیں. اور پہلے تو اگر ہم نے کوئی ایسا سسٹم لانا ہے تو ہمیں جنرل ورکر اجلاس میں اپنا نیا آئین کا مسودہ منظور کرا کر اور اس کے تحت کام کر کے پھر الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے. جب الیکشن کمیشن میں چیز جمع ہو جائے گی تو ہمارا نشان بھی بچا رہے گا اور ہماری ساکھ بھی بچی رہے گی. ہم پی ٹی آئی کی طرح کوئی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے اچھی بات. کہ انٹرا پارٹی الیکشنز اگر یہ ذرا سا سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے تو کوئی ایشو ہی نہیں بنتا ان کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنا آزاد لڑے, اب آزاد لڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہمیں سیٹیں دے دو. بھائی سردار شہرباز خان مزاری جو تھے وہ بھی آزاد گروپ کے سربراہ تھے, ان کے آزاد گروپ میں 10 سے زیادہ لوگ تھے جی اور ان کو پارلیمانی لیڈر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا. اور جب 1977 کی تحریک چلی ہے تو سردار شہرباز خان مزاری
نے بھی جلوس کی قیادت کی تھی اور جیلیں کاٹی ہم لوگوں کے ساتھ. یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا اب آپ کا ایک اور بھی سوال تھا, وہ اس گفتگو میں تھوڑا پیچھے رہ رہا ہے, تو ذرا سا آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا کیا اچھا چیز رہ گئی اس جی پر. جی میں نہیں, میں وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی سوال ہے تو مسرت نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ, تو ہم بات کر رہے تھے عوام کے لیے اب کب سے کام شروع ہوگا؟ حکومتیں بن گئی, انتخابات ہو گئے, وفاقی عوام حکومت کے میں لیے تو کام شروع ہو گیا نا. سر آپ نے تو کام دکھا دیا نا, ایک وزارت لے لی. ارے ایک سے کیا ہوگا, ابھی تو اور بھی آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. نائی جی بال کتنے, ججمانڈی مونڈیا مانڈے سب, ابھی تو پہلا فیز ہے نا کابینہ کا. اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ کابینہ میں اور بھی جماعتیں شریک ہوں, خاص طور سے پیپلز پارٹی شریک ہو, تاکہ بوجھ جو ہے نا سب پہ بٹے. اور آئینی عہدے جن جماعتوں کے پاس ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ پارٹی کی اپنا ہماری جو مین وزارت جو ہے اس میں ان کے نمائندے ہوں, تاکہ آئینی عہدوں کا استحقاق سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل درآمد بھی ہو اچھا یہ سکے. پوچھ لیتے ہیں مسرت نیازی صاحبہ, یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے تو تمام لے لیے, اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی بن گئے چیئرمین سینٹ اور دیگر معاملات, تو وزارتیں کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی, یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیے, ابھی تک تو کوئی ایسا قیادت نے فیصلہ نہیں کیا, اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بات قبل وقت کی جا سکتی ہے نا. ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں اور کریں گے, اور اس طرح کی بات قبل از وقت ہے یہ کہنا نا. ہاں جو آپ یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے بہتر کام ضرور ہوں گے, انشاءاللہ ڈیلیور بھی کریں گے, اور آپ کو کام ہوتے بھی نظر آئیں گے, چاہے وہ سندھ کی سطح پر, چاہے آپ کو پورے پاکستان کی سطح پر آپ کو انشاءاللہ ختم ہوتے ہیں, اور ملک میں ضرور نظر آئے گا آپ کو. اچھا اس پہ محفوظ خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے صدر کے لیے آپ نے ووٹ تو دے دیا, اور لیکن اب بھی میں سنتا ہوں آپ کے کچھ سینئر لوگ ہیں جو مختلف چینلز پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ووٹ ہم نے دے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ, لیکن پھر بھی کڑی تنقید بھی وہ کر رہے ہیں کہ جی 15 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور اتنے ہزار ارب روپے آئے بھی کہاں لگ گئے. تو اس بات پہ آپ بھی ابھی بھی قائم ہیں؟ ایک طرف آپ اتنی تنقید کرتے ہیں, پھر ووٹ بھی دے دیتے ہیں, جو جی دیکھیے چاہتا ہے میں ساتھ بیٹھ تو جاتے ہیں, جب جی چاہتا ہے اپنی الگ ہو جاتے میری ہیں. جو بھی تقاریر ہیں اور جو بھی میرے بیانات ہیں میں اس پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. اور پہلے بھی میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو, اگر پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا. اور چونکہ اس وقت میں اس فورم پہ موجود نہیں ہوں, لہذا میں کوئی ایسی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں. اگر جنرل مرکز اجلاس میں کوئی بات ہوئی تو وہاں پر اپنی رائے ضرور دے دوں گا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شہر کراچی کے لیے جو منصوبے لے کے آ رہی ہے جی تو اس پہ عمل درآمد کرے, اور انشاءاللہ تعالی جہاں پر عام آدمی کے مفاد کی بات ہوگی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام ضرور کرے گی, کیونکہ ہمیں اس شہر کا امن, اس شہر کی صفائی, اس شہر کے وسائل اور عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کا جو سر نئی حکومت بن گئی ہے, فیصلہ میں ہے. یہی سوال میں کر رہا تھا مسرت نیازی صاحبہ اور آپ سے بھی, کیا کہ نئی حکومت بن چکی, وفاق میں بھی سندھ حکومت بھی آ گئی, میئر موجود ہے یہاں پر, عام لوگ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے خاص طور پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے, تو کچھ مہنگائی میں کچھ کمی آتی, غربت میں کچھ کمی آتی, لیکن ابھی تک تو ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور خاص طور پر رمضان آتے ہی قیمتیں پر لگ جاتے ہیں, ان کو اتنی اوپر چلی جاتی ہیں. سر اس میں دیکھیں ہم من حیث القوم جو ہے نا وہ مفاد عامہ کے شکار ہیں. ہم ایک دن میں ہی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ صاحب وہ سب کی اپنا جو بلی جیسا ہے نا, وہ کہتی میاؤں سب کی پھوٹے اور میں کھاؤں. صحیح تو بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, جو بلیک میلنگ کر رہا ہے, جو دوائیاں چھپا کر مہنگے داموں پہ بیچ رہا ہے, تو یہ لوگ ان کو خوف خدا ہونا چاہیے. اور کل دیکھیں جب جائیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اور کفن میں جیبیں بھی نہیں ہوتی ہیں, بالکل تو یہ سوچنا چاہیے. ابھی دیکھیے ابھی کیسے بڑے بڑے لوگ انتقال کر گئے, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, پوچھنے صحیح. والا نہیں ہے, بس وہ جو زمین اس کو مل گئی ہے 6 فٹ کی, بس
बाज को तो वो भी नसीब नहीं होती है, बिल्कुल वो ऐसे हादसात के शिकार होकर गाड़ी में इंतकाल सारे कर ऊपर जाते नीचे हैं। बैठ जाओ। हम उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं और कौम के लिए दुआ ये कर रहे हैं कि परवरदिगार इसको नाजायज पैसा कमाने की जो हविस है इसको खत्म फरमा दे, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ, सस्ता फ्रूट, सस्ता आटा और सस्ती चीजें मिलें। ठीक है ठीक है ठीक है और ठीक इस मुबारक महीने में बस बस कह दिया वो बस, ठीक है। ममालिक जिन पे इस्लामी मुमलिकत का नाम नहीं है, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े स्टोरों में मुसलमानों के लिए एक रिलीफ पैकेजेस होते हैं और अच्छा वो वहां से मुसलमान खरीदते हैं, आधी कीमत से भी बाज जगह कम बिल्कुल चीजें बिल्कुल होती सही हैं। कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। मसरत न्याज़ी साहिबा, आप तो ज़ाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट में एमक्यूएम तो सूबाई गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है, आपकी हुकूमत है मुसलसल चौथी बार, और आज भी अगर हम ये कहें कि जी कीमतें मनमाना इजाफा कर लिया है ताजरों ने, तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपकी हुकूमत मौजूद है, फिर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि इस पे एक कमेटी भी बना दी गई है और बाकायदा नंबर भी आवाम को दे दिया गया है कि किसी की भी कोई कंप्लेन होती है उस पे फौरन जो है ना अमल भी होगा। और देखिए, कंप्लेन करना भी हमारा एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हक है कि हम कंप्लेन करें जो गलत है उसको, ताकि गिरफ्तार किया जाए या उस पर FIR लॉन्च की जा सके ना। तो और मैं समझती हूँ एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा भी हक है कि ये कौन सा तरीका कार है कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान होने के नाते कि एक महीने के अंदर, रमजान के महीने के अंदर हम अपनी मुनाफाखोरी के दरवाजे खोल दें। देखिए जो है ना सरवर भाई, किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता है कि हर शख्स के ऊपर कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस हो। देखिए बहसियत है मुसलमान, हमें पता है कि हम किस किस्म की कौम है और हम इस तरह के इकदाम करें तो मैं समझती हूँ वैसे भी बड़ी मतलब शर्मनाक सी बात हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट सख्ती से अमल भी कर रही है, काफी लोगों के ऊपर FIR भी लॉन्च हुई है और साथ साथ उनके खिलाफ जो है ना FIR करने के बाद जाहिर सी बात है जो तहकीकाती इदारे हैं या अदलिया है उन्हें सजा या जुर्माने भी दिए गए हैं ना। नहीं, लेकिन ये मनासिल कौम जिस तरह महफूज यार खान साहब फरमा रहे हैं, ये रवैया अजीब सा नहीं है कि हम मनमाने खुद ही इजाफा कर लेते हैं, फिर हुकूमत की तरफ देखते तो हैं तो मैंने हुकूमत आपसे में ये उसको नहीं कहा, पहुँचती। मैं महफूज भाई की बात को एडमिट कर रही हूँ कि देखें ये खुद भी तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब एक आवाम होने के नाते हम ये सोचें कि जी एक ही महीने के अंदर हमारी सारी जखीरा अंदोजियां भी हो रही हैं, फिर हम उसके पर मुनाफे भी मतलब उस तरह के ले रहे हैं, तो ये कब तक कितनी देर तक मुनाफा खाएंगे। एक इंसान होने के नाते क्या महफूज भाई की, मेरी या सरवर की मतलब ख्वाहिश हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की नहीं हो सकती। ये हम सबकी होनी चाहिए ना। इस पे तो मुझे बताएं कि सजाएं दी जाए या FIR लॉन्च की जाए या अदलिया उन्हें किसी किस्म की पनिशमेंट दे। मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई बात जो है ना बेहतर है। महफूज यार खान साहब, फैसला करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे भाई हैं। मेरी बहन ने बड़ी उम्दा बात की है और इस मुकद्दस महीने में एक अपना हदीस अपना बयान कर रहा हूँ। जी जी इन्नमल आमालो बिन नियात, अमल का तमाम तर ताल्लुक और वास्ता जो है नियतों से होता है। अब चूंकि हम मिन हैसुल कौम बेहिस हो गए हैं, हमारी कोई हिस्सी नहीं रही है। रोजाना हम देखते हैं रोड पर स्ट्रीट क्राइम्स में लोग मर रहे हैं, बच्चे दरबदर हो रहे हैं और पुलिस का रवैया उसी अंदाज का है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जहां पर मीडिया की कवरेज मिल जाती है वहां पुलिस बिल्कुल साफ शफाफ होके आ जाती है, लेकिन जहां पर जिन खबरों को मीडिया की पजीराई नहीं होती है वो लोग रुलते रहते हैं। ना उनको कोई कंपनसेशन मिलता है, ना उनकी कोई दादरसी करता है, ना अगर वो मुलाजमीन है तो उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाती है। तालीमी इदारों में भी उनके साथ इम्तियाजी शुरू होता है। तो भाई आप ये नेक सर्विस कर रहे हैं, हम आपके भी जो चीजें हैं आज से नहीं देख रहे हैं, जब से आपने सहाफत की दुनिया में कदम रखा है जी जी आपको हमने हमेशा अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल और बगैर किसी उसके आपके प्रोग्राम में हम शामिल हो जाते हैं बगैर पूछे कि बिल्कुल कौन और मेहमान है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो तमाम चीजें हम अप्रिशिएट करते हैं ना आपकी सर्विसेज को। बिल्कुल।
اس میں اچھا جاتے جاتے آپ دونوں سے یہ سوال رکھوں گا کہ اب گورنمنٹ بن گئی، آپ لوگوں کی کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کراچی میں K4 بھی کمپلیٹ ہو، آپ کے منشور میں شامل ہے محسورین کی وطن واپسی بھی ہو، اور میگا پروجیکٹس بھی کراچی میں ہو. پہلے آپ جواب دے دیجئے مسرت نیازی صاحبہ کہ K4 2008 کا منصوبہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. کراچی والے پانی کے ظاہر ترستے ہیں، آدھے سے زیادہ کراچی میں پانی نہیں آتا، اور پھر ظاہر میگا پروجیکٹس کراچی جیسے بڑے شہر میں، اب ہم پہلے بات کیا کرتے ہیں سب سے ترقی یافتہ شہر کراچی ہے، اب ہم بات کرتے ہیں جی لاہور اور دیگر شہروں کا نام آ گیا، تو گورنمنٹ یہ مسلسل آپ کی ہے، اس کے باوجود یہ مسائل حل نہیں ہو رہے. دیکھیں بادہ سے یہ سرور بھائی جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا عوام کے وقت اس کو پیش کیا جب الیکشن ہو رہے تھے. انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھیں گے، محفوظ بھائی بھی دیکھیں گے، اور پوری عوام دیکھے گی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، کہ اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور مطلب اگر دیکھیں کراچی ترقی کرے گا تو میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کے اندر اگر کراچی کے لوگ خوشحال ہوں گے پورا پاکستان خوشحال ہوگا، یہ میرا ایمان ہے. اور کراچی کے بچے جو ہے نا بہتر تعلیم حاصل کریں گے تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ پورے پاکستان کے بچے کریں گے. لیکن اس میں صرف دیکھیں کراچی کے اندر سارے لوگ آ کے رزق تو کما رہے ہیں، روزی تو کما رہے ہیں، لیکن ہر شخص اگر اس کراچی کو آن کرے، اس ماں کو ماں سمجھے، تو میں سمجھتی ہوں، اور نہ صرف عوام بلکہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ سندھ کے اندر جی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو دوسری کوئی پارٹی ہے، وہ کون نہ کرے جس طرح PTI نے کیا. اگر اس طرح کریں گے تو یہ اس جو ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو دے رہا ہے تو وہ اس شہر کے ساتھ میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ زیادتی ہوگی. محفوظ خان صاحب. بھائی بالکل میں ان کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ چونکہ میئر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور حکومت بھی صوبے میں نہیں کی ہے، تو یہ جو ترامیم ہم نے 3 پیش کی ہیں ڈیولوشن آف پاور کے لیے کہ ڈائریکٹ نیچے کی سطح تک پیسے جائیں، تو پہلے چیئرمین صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ پنجاب کے لیے ہے تجویز، لیکن ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جب مذاکرات ہوئے ہیں جی جی اور اس ووٹ کے سلسلے میں، تو زرداری صاحب نے بھی اس بات کو اون کیا ہے اور چیئرمین صاحب نے بھی کہ آپ کی یہ تجاویز جو ہیں یہ اچھی تجاویز ہیں. تو اب ہمیں ایک اچھی صبح نظر آ رہی ہے کہ جب 2/3 میجورٹی سے یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت رولنگ جنتا کی 2/3 میجورٹی موجود ہے. بالکل. لہذا کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم کرنے میں یا کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہم نے صرف اس وجہ سے یہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب سائنس ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے وزیر ہیں، تاکہ ہم عام لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں اور اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دے سکیں. تو اس لیے اس منسٹری میں ہمارے لیے بڑے واسٹ امکانات ہیں. باقی وزارتوں میں تو اتنے آپ لوگوں کی بھرتیاں نہیں کر سکتے تھے، اب ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بھرتی کریں گے، ٹیکنیکل ٹریننگز دلوائیں گے، اسکالرشپس پہ بھیجیں گے اور باقی چیزوں میں بھی کام کریں گے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی بہن کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہماری جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہیں کھڑے ہونے کے لیے، تو متحدہ قومی پاکستان حزب اختلاف میں رہنے کے باوجود بھی صوبے میں آپ کے ہر اچھے کام کی توسیع اور تعریف کرے گی اور آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کام کریں گے. بہت سی بات، بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، مسرت نیازی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھی بات ہے، یہی وہ جذبہ اور یہی چیزیں وہ ہونی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ساتھ چلنے کی بات کریں، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اور تبھی پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے. جو اس وقت ہمیں جذبہ نظر آ رہا ہے وہ مفاد کی والی بات نہ ہو کہ آج ضرورت ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ورنہ پھر ٹانگیں کھینچنے کی بات کریں اور پھر وہ ملک کی بھول جائیں ہم کہ ملک کو ترقی بھی کرنا ہے، ملک کی معیشت کو بہتر بھی کرنا ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو مظاہر ہم بار بار کہتے آئے کہ پھر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے. اچھی بات ہے اگر ایک پیج پہ سب آ جاتے ہیں، ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ
کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد